سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد جیسے کہ ماہ مبارک رمضان کی ودا کے ساتھ شب عید کیا کیفیت تعزیت بھی اور عنوان تہنیت بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تعزیت بھی محمد کے ساتھ ہے اور تہنیت بھی محمد کے ساتھ ہے۔ اس میں کیا شک ہو سکتا کہ گھرانہ اتنا حسین تر ہے اور اتنا عظیم تر ہے کہ ان کی خوشیوں سے کائنات کی خوشی سمجھ میں آتی ہے، حتیٰ کہ ان کے غموں سے کائنات کے غموں کا مداوع ہو جاتا ہے۔ اب چاہے انسان تسبیح سیدہ پڑھ کر آج کے دن کی مناسبت کو محسوس کرے یا سجدہ شکر کر کے سجاد کو یاد کرے، تو فرش عبادت پر دونوں کا نام مکمل ہو رہا ہے۔ عجیب کیفیت ہے عطائے سیدہ، روزہ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں
حمد و ثنا کو کہ اس کی تعریف جس نے ہمیں قرار دیا متمسکین قرآن عظیم سے، اس کی تعریف جس نے ہمیں قرار دیا متمسکین ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ولایت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ شاید اذہان صاحبان ایمان میں یہ بات عام طور پر محفوظ نہ ہو سکتا ہے کہ محفوظ تر ہو۔ ولایت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کل کے مجلس کے درمیان کا جملہ شاید آج کی مجلس کے لیے محفوظ کیا ہے۔ ولایت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حوالہ، اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ منصب الگ ہے اور منصب کے بغیر عظمت الگ ہے۔ نبوت منصب کا نام ہے، امامت منصب کا نام ہے، ولایت منصب کا نہیں عظمت کا نام ہے۔ ڈرتے ہوئے کہو تو خدا کو نبی نہیں کہہ سکتے، خدا کو امام نہیں کہہ سکتے، خدا کو ولی ضرور کہتے ہیں۔ بس وہی ولایت ہے جو خدا سے چلی ہے، مصطفیٰ تک پہنچی ہے، مصطفیٰ سے چلی ہے، مرتضیٰ تک پہنچی ہے، مرتضیٰ سے چلی ہے تو فاطمہ تک۔ ولایت کیا ہے سیدہ کی؟ صلوات پڑھے محمد کے ساتھ اشارے کرتے ہوئے کبھی کبھی انسان دلوں کے بارے میں پریشان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے تاریخ کا مسئلہ ہو تو امام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے 11ویں امام 12ویں امام کے والد محترم کہ جن کی محنتوں کے نتیجے کو زمانہ خیبر کی تیاری کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو اور ہم اہل بیت کے دامن سے تمسک اختیار کیے ہوئے ہو تو یاد رکھو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا سمجھے گی تمہیں نقصان ہو گیا ہے، خون بہ گیا ہے، کہ خدا جانتا ہے کہ خون بہا ہے کہ شہادت کا مزہ ملا۔ کہ تاریخ کے مسائل میں اشارہ کرتے ہوئے انسان پریشان رہتا ہے کہ تاریخ سعد ہے، تاریخ محض ہے، تاریخ محض اکبر ہے، کون سے کام کیے جائیں اور کون سے کام چھوڑ دیے جائیں۔ ارے کام ہمیشہ وہ کیجئے جن میں سعادت ہو، وہ کام کبھی نہ کیجئے جن میں نحوست ہو۔ تاریخ میں نہ تو سعادت ہے، تاریخ میں نہ تو نحوست ہے۔ ہاں اگر کوئی سعید سے منسوب ہو جائے تو تاریخ سعید ہو جاتی ہے، یا جب کسی تاریخ میں کوئی اچھے کام انجام دیے جائیں، میرے الفاظ نہیں مولا کے الفاظ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے، ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ اپنے آپ کو معصیت پروردگار سے بچا لے۔ تو عید کو میرے اور آپ کے ہاتھوں کا اختیار تو آپ پڑھے محمد مسئلہ دنوں کا کہ خود کا دن خراب ہوتا ہے، یہ عید کا دن عجیب کیفیت لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں خبردار ایام سے دشمنی مت رکھو ورنہ ایام تم سے دشمنی رکھیں گے۔ ایام سے دشمنی مت رکھو۔ بہت غور کیجیے گا، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں زمانہ بگڑ گیا ہے۔ زمانے کو گالی مت دو، زمانہ کو خدا کا نام ہے۔ کہو اہل زمانہ بدل گئے، زمانہ نہیں بدلا۔ سورج کل بھی نکلتا تھا اور آج بھی نکلتا ہے۔ سورج کی رفتار کو، فلکیات کے نظام کو، زمین کے استقرار کو اگر زمانہ کہتے ہیں تو یہ تو امام زمانہ کا زمانہ ہے۔ مت کہیے زمانے کو برا، کہیے اہل زمانہ کو۔ جو کہنا ہے اہل زمانہ کو کہیے، زمانہ کو مت کہیے۔ اس لیے اللہ کے حبیب کا فرمان کہ ایام سے دشمنی مت اختیار کرو
ورنہ ایام تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب، تو روایت کو سمجھاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن ایک معصوم، 2 معصوم، 3 معصوم اور بہت سے بہت 4 معصوم کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، جن میں سے ہفتہ ہے ختمیہ مرتبہ کے نام سے۔ اپنے دن کا آغاز کیجئے مخصوص دعائے روز ہفتہ عطیہ امام سجاد علیہ السلام۔ آج شب منا رہے ہیں نا، تو شب کی کیفیت میں درود تو ویسا ہو کہ جیسے سجاد کا نام ہونا چاہیے۔ چاہتے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرے بہت اختصار کے ساتھ۔ کتاب 14 ستارے بہت عمدہ کتاب پرانی کتابوں میں سے اردو زبان کے اعتبار سے بہت ڈرتے ہوئے بہت سی باتیں بیان کرنا ہوتی کہ یہ بات یہاں تک محدود نہیں ہے، بات کہیں اور تک جاتی ہے۔ تاریخ کا اختلاف اپنے مقام پر ہے۔ کیوں اختلاف کیوں ہے؟ اگر بغداد میں حوضہ علمیہ کا کتب خانہ نہ جلایا جاتا تو شاید بہت سے اختلافات آج ہمارے سامنے اس طرح سے ہو۔ تو 15 جمادی الثانی ہے یا 15 جمادی اولیٰ ہے یا شعبان کی 5 تاریخ ہے، چوتھے امام کو جب چاہیں یاد کیجئے، بس یاد ایسے کیجئے کہ خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے، خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے، بچہ سجدے میں ہے، سجاد نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات ایام کے اعتبار سے ہفتے کا دن رسول خدا کے نام سے، اتوار کا دن مولا کائنات شہزادی کونین کے نام سے، پیر کا دن مولا حسن مولا حسین کے نام سے، ہر دن کی مخصوص دعا، چوتھے امام نے تعلیم دی۔ اب آپ کے پاس اگر پڑھنے کا وقت نہ ہو تو برا مت مانیے گا، کل اگر امام نے میرے پاس وقت نہیں تمہاری بات سننے کا، اگر تم غلام ہو کر، اگر تم غلام ابن غلام ہو کر، اگر تم کنیزوں کی اولاد ہو کر امام کے دعا کے پڑھنے کا وقت نہیں نکال سکے، پھر امام سے کیا چاہتے ہو؟ لوگ امام سے معجزات چاہتے ہیں، یہ چھت سے پیسے گر پڑے تو بات ہو رہے ہیں محمد میرا موضوع فی الوقت کریں گے اور بات کہیں اور نکل جائے گی۔ کوئی ایسی دعا مانگنا شرعاً جائز ہے جس میں معجزہ طلب کیا جائے؟ بغیر شادی کے اولاد مانگیے، مانگ سکتے ہیں؟ غور کیجیے گا، بغیر شادی کے اولاد مانگنا حکمتی نہیں ہے۔ تو بہت سارے مسائل تو جو معصوم نے دیا صحیفہ کاملہ کی شکل میں، جو معصوم نے دیا رسالہ حقوق کے انداز میں، جو معصوم نے دیا مناجات کے انداز میں، جو معصوم نے دیا ہر دن کی مخصوص دعا کے انداز میں، تو ہفتے کا دن ہو الگ دعا، اتوار کا دن ہو الگ دعا، پیر کا دن ہو الگ دعا، زیارت بھی الگ، دعا بھی الگ، منگل کا دن ہو 3 اماموں کے نام سے، کون کون سی تھا؟ چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، بدھ کا دن 4 اماموں کے نام سے، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، جمعرات کا دن ایک ہی امام کے نام سے، حالانکہ ہے پنچشنبہ ہے ایک امام، یعنی امام عسکری علیہ السلام، اور جمعہ امام زمانہ علیہ السلام۔ وقت کا اختصار دیکھتے ہوئے کہ آج آخری آپ کی خدمت میں یہ نوکری ہے کہ ہر دن مخصوص زیارت میں 2 جملے پڑھے جاتے ہیں۔ ہم اس معصوم کے مہمان ہیں، ہم اس معصوم کی پناہ میں ہیں، ہم اس معصوم کے مہمان ہیں، ہم اس معصوم کی پناہ میں ہیں۔ بہت غور کیجیے گا، تو اتوار کا دن مخصوص زیارت شہزادی کونین کی، شہزادی کونین کی زیارات کا سلسلہ 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے۔ مدینہ منورہ جائیے، کچھ تھوڑے سے الفاظ کا اختلاف الگ سے ملے، زیارت سید یا اتوار کا دن ہو، 2 قسم کی زیارتیں مفاتیح الجنان نے بیان کی، یا اس کے علاوہ
जमादी उस्तानिया की 3 तारीख हो, जमादी उस्तानिया की 20 तारीख हो, तो तकरीबन 5 ज़ियारतें हैं अलग अलग, जरा से अल्फाज के फर्क के साथ। सबसे तूलानी ज़ियारत 20 जमादी उस्तानी की ज़ियारत है, शहजादी कौनैन की बारगाह में सलाम पेश करने से पहले। हम यहां तक पहुंचे क्यों? लफ्ज़ विलायत फातिमा को हासिल करने के। इतवार के दिन जो पढ़ा जाता है जुमला ज़ियारत का, पूरी ज़ियारत पढ़ने का वक्त नहीं है। मैं आखिरी जुमला, फशहदी, ए सैयदे कौनैन आप गवाही दीजिए, अन्नी ताहिरुन में विलायत की, कि बतहकीक में ताहिर हो गया आपकी विलायत की बरकत से। विलायत मासूमीन मिन वुल्दिक व बनी, और मैं पाक और पाकीज़ा हो गया। कलम आपको छोड़कर गए थे लफ्ज़ ताहिरा पर, और तहारत की कैफियत पर विलायत से मिलाते हुए, विलायत सैयदा इतनी अहम है, इतनी अहम है कि अगर कोई विलायत सैयदा का मुकर न हो, इकरार न करता हो, उसकी विलायत मोहम्मद भी कामिल नहीं, विलायत अली भी कामिल। और ये अल्फाज आपको ज़ियारतनामे के तर्जुमे से और समझ में आ जाए कि शहजादी, अगर मैं अपने दावे में सच्चा हूं, अगर मैं अपने दावे तौहीद में, दावे तस्दीक रिसालत में सच्चा, तो शहजादी आप मुझे मिला दीजिए अपने बाबा से और अपने शौहर से, जिससे फातिमा ना मिली, जो आप पढ़ रहे थे ना, जिसे फातिमा ना मिली, ना उसे मोहम्मद मिले, ना उसे अली मिले। तो हर वाले सुने मोहम्मद नहीं मिले, अंदर वाले सुने अली नहीं मिले, मोहम्मद चाहिए, आपको अली चाहिए, तो फातिमा लाज़िमन चाहिए। अब चाहे अय्याम फातिमिया को आप बोझ समझ किस मनाएंगे, या अपनी रिस्क में वसीला तलाश करते हुए, और सिर्फ रिस्क नहीं, आइए आपकी खिदमत में आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काज़िम क़ुज़वैनी का एक उम्दा तरीन अमल पेश करते हुए बात को आगे बढ़ाऊं। ईरान के हालात वाक़यात तो आपके अंदर रहे, मुख्तलिफ अखबार में कैसे कैसे मज़ालिम होते रहे वहां। ऐसे में ये करबलाए मौला की पैदाइशी और रहायशी शख्सियत, बड़ी अजीम साहिब शख्सियत। वैसे तो इनके खानदान का ताल्लुक क़ुज़वैन से था, लेकिन करबला में इनके आबा अजदाद फिर मुंतकिल हो गए और अब ये करबलाई भी हो गए। इन्हें गिरफ्तार किया गया, जैसे कि और उलमा की शहादतें बातें हो रही। इनको ले गए जाने का नजफ, और चलते चलते अचानक नजफ के रास्ते को छोड़कर एक ऐसे इलाके में मिले जो गैर आबाद वीरान इलाका, और वहां बिल्कुल इनकी आंखों के सामने इनकी कब्र की तैयारी शुरू कर दी। बहुत मुश्किल काम है, किसी के सामने उसकी कब्र खोदी जा रही है, बिल्कुल जिंदा सलामत इंसान खड़ा, और उसका हुक्म है कि ऐसे मारा जाए कि कब्र तैयार हो और उसके बाद कब्र में गिरा दिया जाए। ऐसे में कहते हैं तवस्सुल कि परवरदिगार मुझे इस मुश्किल से छुटकारा मिल जाए, इस मुश्किल से निजात मिल जाए, तो मैं सैयदा के नाम से किताब तहरीर करूंगा। ये वो शख्सियत जिन्होंने तमाम 14 मासूमीन और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फजली शख्सियत 15 किताबें लिखी, और सबका एक उन्वान था, शख्सियत मिनल महद इलल लहद, सिवाय इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहां लफ्ज़ लहद नहीं आया। मिनल महद इलल ज़ुहूर, 14 मासूमीन और एक जनाब सानिया, 15 किताब, इसलिए उन्वान से मिनल महद आगोश मादर से आगोश कब्र तक, हर एक मासूम शख्सियत। मगर जनाब सैयदा की किताब लिखने की मन्नत मानी, कहते अभी मैंने इरादा किया था दिल में, मौत बिल्कुल सामने है, और बस एक लम्हा के शूट किया जाए और कब्र में गिरा दिया जाए।
اچانک کہتے ہیں کہ جو ساتھ کے سپاہی لائے تھے ان کے فون پر کوئی کال آئی اور اچانک فیصلہ تبدیل ہوا اس نیت کے بعد، اور ان کو وہاں سے لے جا کر قید کر دیا گیا، 2 مہینے تک قید میں پھر رہائی ہوئی۔ انہوں نے کتاب لکھی فاطمہ الزہرا من اللہد من المہد الی اللہد، پر اپنے فرزند ابراہیم کو وصیت کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو کوئی اور کتاب شاید مجھے قبر میں اتنا کام آئے کہ نہ آئے، مگر یہ کتاب ضرور میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دے۔ یہ شام چلے گئے تھے زینبیہ کے علاقے میں، وہیں کا انتقال ہوا، اور حسب وصیت بہت غور کیجیے گا، بہت ساری باتیں حسب وصیت۔ اب اگر کچھ ایام فاطمہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں خلوص کی بنیاد پر، آپ کے عقیدے کی بنیاد پر، ایام فاطمیہ کی مجلس کا اشتہار بھی اگر کسی کے کفن میں رکھ دیا جائے تو نام فاطمہ کا اشارہ ہی کافی ہے۔ کچھ نہ کیجیے، اپنے ہاتھ سے درود فاطمہ لکھیے، تلوار پڑھے دیکھیے باقی تمام باتیں اپنے مقام پر ہیں، قرآن لکھے اپنے ہاتھ سے، آپ افضل ترین کام ہے۔ کوئی کتاب لکھے، کوئی کتابوں سے اقوال جمع کر کے لکھے، لیکن کوئی وصیت کے انداز میں ایک پیغام صاحبان ایمان تک پہنچائے، بڑا کام ہے۔ لیکن درود سے کتاب میں کفن کی، انہوں نے کتاب رکھنے کی وصیت کی اور بیٹوں نے وصیت پہ عمل کی۔ کیا مقام کا ثانیہ زہرا کے جواب میں دفن ہوئے اس کتاب زہرا کے ساتھ کفن کے اوپر رکھی۔ کہتے ہیں 5 سال یا 7 سال کے بعد اتفاقاً جب وہ بیوی کے روزے میں توسیع کا کام شروع ہوا تو ان کی قبر کو کھولنا پڑا توسیع کے عنوان میں۔ تو ان کے بیٹے کو بلایا گیا کہ آئیے آپ کے سامنے آپ ولی میت تھے، ہم مجبور ہیں، ہم انہیں منتقل کر کے جانے۔ جب قبر کھولی گئی تو کفن کا تار بھی میلا نہ ہوا تھا، اور کتاب فاطمہ الزہرا من المہد الی اللہد ان کے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ آپ غور کیجیے کہ آپ کے گھروں میں مفاتیح الجنان ہے، آپ کے گھروں میں بسط العوام ہے، آپ کے گھروں میں وظائف الابرار ہے، آپ کے گھروں میں ہو سکتا ہے 14 ستارے ہو، کتاب نقوش عصمت ہو سکتا ہے تاریخ اسلام کی جلدیں موجود ہوں، لیکن صحیفہ فاطمہ الزہرا بھی رکھی ہے کہ سیدہ نے ہر بیماری، ہر مشکل پریشانی کا حل تمام اپنے چاہنے والوں کو دعاؤں کی شکل میں عطا کی۔ کیونکہ وقت کا اختصار ہے، تمام باتیں تو بہرحال 5 دنوں بیان نہیں کر سکتی تھی، اور بیان کرتے کرتے ہم پہنچے تھے شہزادی کونین کے ناموں کا حوالہ لے کر، اور آپ کی خدمت میں وہ 9 نام تو پورے میں نہیں کر سکا۔ بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام 9 نام، جن میں سے ایک نام بیان کیا آپ کی خدمت میں صرف الف نام کے بغیر، فاطمہ۔ باقی 8 نام الف نام کے ساتھ، الصدیقہ، المبارکہ، الزکیہ، بعض مقامات پہ ذاتیہ بھی استعمال الراضیہ، المرضیہ، المحدثہ، الزہرا۔ یہ صرف مخصوص روایت کی بنیاد پر، ورنہ اس سے زیادہ نام، اس سے زیادہ القاب، اس سے زیادہ کنیت۔ پھر میں بات دہراتا ہوں کہ کثرت الاسماء تدل علی کثرت الفضائل، جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی فضیلتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور سیدہ کے نام اپنے انداز سے پکارتے ہیں تو ستی کہیں، ستی سیدہ کا عنوان ہی تو ہے، صرف سیدہ کہیں، شہزادی کہیں، بیوی کہیں، تو اپنے سارے اچھے نام فاطمہ زہرا کے لیے،
جس نام سے چاہو پکار لو، تو کریمہ بھی ہے، مکرمہ بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے، عزت عطا کرنے والی شخصیت۔ اللہ اکبر، ذرا خیال کیجیے گا، میں نے بڑی احتیاط سے بات کو آپ تک پہنچایا ہے۔ اچھے نام سے جگہ کی 9 نام کو خدا نے بیان اس روایت کے اعتبار سے، اور آئیے ان ناموں میں کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تھا کہ ایک نام کو خاص طور سے بیان کروں۔ آغاز میں جناب سیدہ کا نام ہے فاطمہ اس روایت میں، اور بالکل آخری نام ہے الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اب یہ لقب شمار کیا بعض علماء نے، بعد میں شمار کیا سے آپ کے ناموں کی طور پر، لقب نام اور کنیت کی مسائل الگ ہے، لیکن روایت کو وضاحت کرتے ہوئے میں کل بھی آپ کی خدمت میں آتا ہے وحی فرسانی کا ایک درس پیش کر رہا تھا۔ آج بھی اتفاق سے 3 جملے بیان کی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت عظیم شخصیت آپ جانتے ہیں، صاحبہ میرے عورت کے اعتبار سے مراجع ازار میں سے بہت بڑی علمی شخصیت، درس خارج تک کمال ترین شخصیت آغا وحید فرسان، اور واقع وحید ہیں، اکیلے ہیں وہ اس وقت اس کیفیت میں آغا وحید فرسان۔ کہتے ہیں کہ زہرا نام کا حوالہ، شہزادی کو زہرا کیوں کہا جاتا؟ ایک دلیل روایت کی روشنی میں کہ آپ کو زہرا اس لیے کہا گیا کہ جب آپ مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہے اور نماز ظہرین کا وقت ہوتا ہے تو آپ کے چہرے مقدس سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا جس کا رنگ زرد یلو کہ پورا گھر اور محراب حتیٰ کہ اس کے اثرات پورے مدینے کے علاقے میں محسوس کیے جاتے تھے، اور جب تک ظہرین کے وقت میں زرد روشنی محسوس کرتے تھے پوچھتے تھے کہ یہ زرد روشنی کیسی ہے، تب انہیں صاحبان عرفان بتاتے تھے کہ لگتا ہے فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی، ظہرین کے مغربین کے وقت جب سیدہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو آپ کے چہرے مقدس سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا، اس کو لکھا روایات میں سرخ رنگ ہوتا تھا، جس سے پوری دیوار محراب اور آپ کا گھر بیت الشرف اور تمام مدینہ محسوس کرتا تھا۔ آپ سوچیں کہ ایک سرخی تو وہ ہے، اس کا حوالہ ہے کہ وہ امام کی شہادت کے بعد سے افق پر رہتی ہے، سرخی افق الگ، سرخی مدینہ منورہ، وہ شہزادی کونین کی عبادت کے اوقات کے اعتبار سے ظہرین میں الگ اور مغربین میں الگ۔ جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو شہزادی کونین کے نام سے رنگ منسوب کر کے رنگ یہ سرخ ریڈ کلر منسوب ہے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ میں کہاں سے پڑھ رہا؟ آپ آئے فاقر قجوری خسائی سے فاطمی میں لکھا ہے، کہتے ہیں عقیق وہ استون، وہ پتھر جس نے دست رسالت وہاں پر کلمہ پڑھا، اس کے 3 رنگ متنوع ہوئے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک زرد۔ سفید، سرخ اور زرد کہ سفید عقیق علامت نبوت کے طور پر، سرخ عقیق علامت امامت اور علامت مولائے متقیان کے طور پر، اور زرد علامت عصمت و طہارت جناب سیدہ کی عنوان پہ۔ کبھی صرف اس موضوع پہ بات کریں گے کہ ان پتھروں کی کیفیات کیا ہیں، رنگوں کے مسائل کیا ہیں، دونوں باتیں الگ الگ ہیں،
بات کو بدل دیتا ہوں. ایک علامت جمال ہے، ایک علامت جلال ہے. جیسے میں تاریخ میں کہا کرتا ہوں مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی، کہ مکہ المکرمہ خدا کے جلال کا مظہر ہے، مدینہ خدا کے جمال کا مظہر ہے. شفقت مادر اور ہے، اطاعت پدر اور ہے، مکہ المکرمہ اور ہے، مدینہ منورہ اور ہے، مکان اور ہے، مکین اور ہے. تو ان کو خاص رنگوں کا حل ہے کہ عقیق سفید علامت جلالی جمال، رنگ سرخ علامت جمالی علامت جلال. اور ان دو کے درمیان ہے کہ کچھ رحمت کو لیے ہوئے، کچھ جلال کو لیے ہوئے. وہ علامت زرد عقیق سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے استعمال کی. اور روایتی بات یہاں تک آ گئی تو آپ کی خدمت میں خالی اشارہ کرتے ہیں، نہیں معلوم کہ یہ سگنلز پر یہ 3 کلر استعمال کیوں ہوتے ہیں. شاید سفید رنگ کا استعمال اس لیے ممکن نہیں کہ سفید رنگ کی لائٹس کو دن میں پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو سفید کو علامت کے طور پر تبدیل کرتے ہوئے گرین رنگ استعمال کیا گیا. اور آپ غور کیجیے گا کہ جب سرخ ہو جائے تو اطاعت واجب ہو جاتی ہے، اسٹاپ. جب گرین ہو جائے تو چلنے کی اجازت ہو جاتی ہے. اور جب رہے زرد تو انسان 2 کیفیتوں کے بیچ میں ہوتا ہے، یا تو گرین ہونے کے انتظار میں یا سرخ ہونے کی کیفیت سے قریب ہوتے ہوئے، یا تو رک رہا ہوتا ہے کہ سرخ ہونے والا ہے، یا تیار ہو رہا ہوتا ہے کہ چلنا ہے کہ بتی ہری ہونے والی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سیدہ کی ذات ان 2 ازواج مقدسات کے درمیان میں وہ کیفیت دیے ہوئے ہیں کہ مصطفیٰ تک جانا ہو تب بھی فاطمہ میں، مرتضیٰ تک آنا ہو تب بھی فاطمہ وسیلہ. انسان اگر پہچان سکے تو بہت، نہ پہچان کچھ بھی نہیں. اب روایت یہ بیان کر دی کہ شہزادی چونکہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو آپ کے چہرے سے نور ساتھ، اور زہرا کہتے ہیں روشن، روشنی پھیلانے، چمکدار، روشن کر. اس کے بعد ایک اور روایت، کیا روایت؟ جنت میں شہزادی کونین کا جو مقام ہوگا، جو آپ کا قصر ہوگا، آپ کا جو محل ہوگا، وہ اتنی بلندی پر ہوگا باقی تمام اہل جنت کے گھروں سے جیسے اہل زمین کے لیے درمیان آسمان پر ستارے ذرا. اہل جنت کے درمیان، جنت کی گھروں کے درمیان سیدہ کا محل اتنا بلند ہوگا جیسے اہل زمین کے لیے ستارے ذرا. اس طرح سے کہ شہزادی کونین کے اسلام کی وجہ تسمیہ ہے کہ جب پروردگار شہزادی کونین کے نور کو اپنے نور عظمت سے بنایا. آپ کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کو اپنے نور عظمت سے بنایا ہے. اور جب خدا نے آپ کو اپنے نور عظمت سے بنایا تو ایسی روشنی تھی، ایسی روشنی تھی، بہت کیجیے گا عجیب جملہ ہے کہ فرشتوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی، آنکھوں سے دکھائی دینا بند ہو گئی. کبھی اگر بہت اچھی ہے روشنی، لیکن اگر بہت قریب آ جائے یا بہت زیادہ ہو جائے تو آنکھیں برداشت نہیں کرتا. شاید وہ جملہ یوں سمجھیے کہ کہاں چراغ اور کہاں سورج. فرشتوں کی آنکھیں ایسی ہو گئی کہ وہ دیکھنے قابل نہ رہے. جب نور کو اللہ نے ظاہر فرمایا اور سب کے سب سجدے بھی گرے اور رب سے پوچھتے تھے پروردگار اتنی شدید روشنی کس کی ہے؟ کہ یہ میری کنیز خاص فاطمہ الزہرا کا نور ہے.
کچھ نوکری آپ سے ہوتے کہ جب نام رکھنے پریشانی ہو تو 9 نام تو آپ کے لیے فاطمہ نام رکھیے، اس سے بہتر نام کوئی نہیں ہے، اور فاطمہ نام رکھنے کے علاوہ اور نام چاہیے تو رکھیے مبارکہ، رکھیے صدیقہ، رکھیے بچیوں کے نام طاہرہ، نام رکھیے بچیوں کے زکیہ۔ زکیہ زکیہ کہتے ہیں کہ جو کیفیت طہارت سے اور بلند تر، یہ طاہرہ سے بلند تر لفظ زکیہ ہے۔ تفسیر کا وقت نہیں ہے ورنہ باتیں بہت آگے بڑھ جاتی۔ زکات کا ایک ترجمہ ہے مال میں اضافہ، ایک ترجمہ ہے مال کی طہارت، اور اسی سے لفظ ماخوذ ہے زکیہ، کہ اگر چاہتے گھر میں برکت ہو تو بچی کا نام رکھیے زکیہ۔ ایک زال سے وہ الگ ہے، زکیہ یہ زے سے ہے، ذرا خیال رہے۔ کبھی کبھی ہماری اردو اور عربی کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، جیسے ابو ذر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ زر سے، وہ زر مال و زر اور ہے اور ذرۃ اور ہے۔ آپ نے سنا بے زر بھی آ گئے تو ابو ذر بنا دیا، اور لوگ بابا کر رہے ہو تلوار پڑے محمد شاید آپ بھی محسوس کریں، اگر ممبر کی پشت پر میں نے بعض نامباغوں میں یہ کو دیکھا تو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر تو اردو زبان کے ساتھ ساتھ زبان انگریزی بھی مجھ سے ہوتی، تو لکھا ہوا ہے نالج، بڑے بڑے حروف میں ممبر کا پیچھے والا تکیہ جو لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے نالج۔ اب جب کوئی پڑھنے آئے گا اور ممبر پر ہاتھ رکھے گا، اس کی پہلی نگاہ پڑے گی کہ دیکھو اس پر بیٹھنے کے لیے انسان کو نالج تو ہونی چاہیے، معلومات تو ہونی چاہیے، علم تو ہونا چاہیے۔ اب اگر بے زر ابو ذر میں ذات اور زے کا فرق معلوم نہ ہو، کہاں مال و زر کہاں ذرۃ سے زر، بے زر بھی آ گئے تو ابو ذر بنا دیا، کہ شاید شاعری میں چلتا ہو مگر اصل نہیں ہے۔ تو زکیہ اور ہے اور زکیہ اور ہے، زال سے اور ہے، زال سے جو آئے اور ذکاوت ہے، ہوشیاری ہے، اور جو زے سے ہے وہ طہارت ہے، بلندی ہے، مال میں اضافہ۔ بات پڑے محمد راضیہ مرضیہ، بعض مقام پر رضیہ بھی ہے الف کے بغیر، راضیہ مرضیہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ سیدہ راضیہ بھی ہیں، سیدہ مرضیہ بھی ہیں۔ اب ایک جملہ کی خدمت میں کسی نے پوچھا مولا سے، مولا ہمیں کیسے پتا ہوگا ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں تفسیر میں کہا جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھوں، عنہا پڑھوں، عنہم پڑھوں، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ اب آئیے سوالیہ کلمات ہے کہ آیا اللہ ہم سے راضی نہیں راضی؟ امام نے اتنا آسان جواب دیا کہ ہر آدمی کے پاس اب میٹر موجود ہے چیک کرنے کے لیے، چیک کیجیے اللہ آپ سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے؟ تو بولا ہم چیک کریں، بولا کیسے چیک کریں؟ کہ تم دیکھو اپنے نفس میں جھانک کر تم اللہ سے راضی ہو؟ بس جتنا تم اپنے رب سے راضی ہو اتنا تمہارا رب تم سے راضی ہو۔ شاید آپ سوچیں گے بڑی مشکل بات کر دی، مشکل بات نہیں، بڑی آسان بات ہے۔ آپ راضی ہیں؟ بیٹی کی دعا مانگتے رہے، بیٹی ہو کے راضی ہیں؟ بات پڑے محمد مصنوعی بادل اور ہیں، وہ 8 ارب کا پہلی اور ہے، اور مصنوعی بادل سے بارش
कब बरसात हो सकते हो, रोक नहीं सकते हो, वहां बहुत कीजिएगा। तो इंसान कितना राजी है, कहीं बेमौसम बारिश हो गई, मुझे तो घर जाना था, आज क्या हो गया? तो आप अल्लाह से राजी हैं, ये बारिश कहां से हुई है? कम से कम मुझे इतनी मालूमात तो है कि हमारे शहर जो कल बारिश हुई थी, जो आज हुई है, वो मसनूई तौर पर बनाए गए बातों से नहीं हुई। बाकी और बहुत से काम 2 नंबर होते हैं, आज की कल की बारिश तो 1 नंबर थी। कहां इतने पैसे बर्बाद पड़े मोहम्मद आप कितना रब से राजी हैं? सुबह की नमाज पढ़ने के लिए हमारे मदरसे के मुतवल्ली हुआ करते शहीद हो गए। क्या एक जुमला था, वो कुछ कारोबार करते थे, शोरूम उनका अपना था गाड़ियों का, तो कहते थे अजीब बात है, सुबह सुबह खुदा ने उठाया सिर्फ 2 रकात नमाज के लिए, सुबह सुबह उठाया सिर्फ 2 रकात नमाज के लिए, और अभी 12 बजे हमारा शोरूम शुरू हुआ, अभी कारोबार शुरू हुआ, और 12:30 1 बजे तक 8 रकात नमाज पढ़ो, इसको शिफ्ट कर देते। धंधा करना है, अब मैं वो अल्लाह से क्या वो नहीं हो रही थी, और अजान जोर की हो गई, और 8 रकात नमाज, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 रकात नमाज। क्या परवरदिगार सुबह फारिश थे, 8 लोगों थे, दोपहर बिजी थे, 2 काफी थे, तब कितना राजी हो अल्लाह से? पर जितना तुम रब से राजी हो उतना रब तुमसे। इमाम फरमाते हैं अगर कोई इंसान अल्लाह के थोड़े से दिए हुए पर राजी हो जाए, अल्लाह उसके थोड़े से किए हुए पर राजी हो जाए। हमारी मुश्किल ये है कि लेते हुए ज्यादा चाहते हैं, करते हुए कम चाहते हैं। बस वाजिब कर लो, कोई शॉर्ट रास्ता है जन्नत का, और ऐसा दिखाया हमारे मिंबरों ने, शॉर्ट रास्ता जन्नत, कुछ मत करो वह जन्नत तुम्हारी है। जो बेचारे करके गए उनका कसूर क्या था? इतनी हमारे सलमान ने पढ़ी, क्यों पढ़ी? ना पढ़ते सलमान से अबू बकर के कोई ऐसा जिंदगी ना करते, वो अबू बकर थे। मिक़दार ने क्यों उसके बाद में तमाम कर इबादत को अंजाम दिए? ना देते, वो तो वली वाले थे। अगर वो वली वाले थे तो नमाजें और रोजे और इबादत के आशिक थे, तो क्या हम भी वली वाले हैं? और उसके बाद एक जुमला आपकी खिदमत में जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम एक खातून बीवी की खिदमत में आई है और आकर कहती है कि मेरे शौहर ने सवाल पूछवाया है आपकी खिदमत मुक़द्दस। ये क्या सवाल पूछवाया? मेरे शौहर कहते हैं कि हम आपके शिया में से हैं, तो क्या आप तस्दीक फरमाती हैं हम आपके शिया में से? आपकी अलामत क्या है आपके शिया की? अलामत हमारी अलामत है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके दुश्मनों से इजहार बरात करते हैं। शहजादी ने जवाब में शब्द कर दिया तो अपने शौहर से, हमसे मोहब्बत हमारे दुश्मनों से अदावत, ये 2 काम हैं। इसके बाद 2 काम और करो, जो काम हमने कहे हो वो करो, और जिस काम से रोका वो मत करो। अगर ये 4 बातें पैदा करो तब हमारे शिया कहलाओगे। जब औरत खबर लेकर गई अपने शौहर के पास, तो वहां तो गोराम है, अगर ये 4 शर्तें तो गए, इसलिए जन्नत में सिर्फ शिया फातिमा जाएंगे, और जो शिया फातिमा ना उनका ठिकाना ना करोगे। बड़े परेशान रो रहा है, खातून फिर आ गई, शहजादी मेरा शौहर रो रहा है कि हम तो मारे गए, अब तक आपसे मोहब्बत की, आपके दुश्मनों से अदावत की, और कुछ काम किए कुछ ना किए, उसका कुछ किया नहीं। शहजादी पर इरशाद फरमाया, देखो
تبدیلی ممکن نہیں ہے. جو 4 باتیں وہ 4 باتیں ہیں. ہمارے شیعہ کی علاقہ کسی کے رونے پیٹنے سے کم نہیں ہوگی. ہاں البتہ یاد رکھو اگر کوئی ایسا ہو جس میں 2 علامتیں ختم ہوں مکمل ہوں، ہم سے محبت ہمارے دشمن سے عداوت، پھر کچھ کام وہ کر لیتا ہو جو ہم نے کہے ہیں اور کچھ کام وہ اس سے انجام پا جاتی جس سے ہم نے منع کیا ہے، تو یہ محب تو ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہے. محب تو ہو سکتا ہے اور محب زہرا اپنے کوتاہیوں کے خمیازے کے بعد بالآخر جنت میں اس کا ٹھکانہ ہو. بالآخر جنت میں اس کا ٹھکانہ. الراضیہ المرضیہ المحدثہ، فرشتوں سے ہم کلام ہونے والا. رکھیے نا بچیوں آپ پریشان ہو کہاں پر محدثہ دال کے نیچے زیر اس میں پاری فرشتوں سے ہم کلام ہونے والے. اللہ اکبر. ویسے تو اور بھی حانیہ ہے، نوریہ ہے، حورہ انسیہ ہے اور بہت سے نام ہیں، لیکن بس میں نے بات کو تمام کی اور وقت ایسا ہے کہ صرف دعا کی قبولیت کی خاطر پڑھ رہا ہوں. شک تبدیل ہوئی ہے تو مسائل کامل تو نہیں پڑھ سکتے. صرف تک جو میرے آپ کی خدمت میں پہلا مسئلہ کہ مولا کائنات نے اپنے گھر میں جو آیتیں پلوائی تو ایمان کا ریئیکشن کیا ہے. بہت تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں، خالی اشارے کر رہا ہوں. اس کو ریڈ کرتا ہوں بیت الاحزان کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہوں. بہت روایات مختلف بہار کے حوالے سے امام علیہ السلام نے ایک مخصوص شخص کو جس کو آپ نے یہ کہہ کر مخاطب کیا اے فرزند ضحاک، مخصوص شخص کو اٹھا کر گریبان سے زمین پر ایسے پٹکا. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب گھر میں یہ واقعات پیش آئے ہیں، دروازہ جگہ ہے، لوگ گھر میں داخل ہوئے اور امام کو گرفتار کرنا چاہا اور ایسے کہ اس کی پیشانی اور ناک میں زخم لگا اور ارشاد فرمایا ایک فرزند ضحاک اگر وصیت کا رسول نے مجبور نہ کیا ہوگا تو میں تجھے بتا دیا کہ میرے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے کا انکار کیا. اللہ اکبر. یہ میں نے ان بہت سارے سوالات کے جواب کے طور پر مثال پیش کرتی ہے. کبھی صرف موضوع رکھی اسی عنوان پر یہ مولائے متقیان کا رد عمل غلط موضوع. لیکن بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور گفتگو تمام. کس حد تک آئندہ معصومین نے شہزادی کے غم کو یاد کیا ہے، منایا، اس حد تک منایا، اس حد تک یاد کیا کہ میرا نواں امام ابھی 8ویں امام کا زمانہ اور نویں امام کی موجودگی اپنے بابا کے ساتھ بڑے غور اور تصور کی حالت میں. امام نے سب بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ سب جانتے ہیں مولا عالم الغیب خدا کی طرف سے سب جانتے ہیں، پھر بھی پوچھا کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ سر اٹھا کے فضل فرماتے ہیں بابا میں سوچ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے ان 2 افراد کو ان کی قبروں سے نکال دیں، ان 2 افراد کو ان کی قبر سے نکال دیں، سولی پر لٹکاؤں اور اس کے بعد ان کے جسموں کو آگ لگاؤں. عجیب جملہ ہے، غور کیجیے گا. جب 8ویں امام نے 9ویں امام کا جملہ سنا تو پیشانی چوم کے فرمایا بیٹا تم واقع لائق امر امام. اس حد تک کیفیت ہے شہزادی کونین کے قاتلوں سے اظہار ہے.
اللہم العن قاتلی فاتح۔ جب کبھی مشکل پیش آئے، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا وظیفہ دور سجدہ، اور اس سے بھی تیز تر وظیفہ ہے سجدہ کے قاتلوں سے اظہار بات۔ اب اگر لفظ سمجھ میں نہ آئے کہ اللہم العن قتلۃ الحسین واصحابہ، آپ کو یاد ہو چکا ہے، اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین، آپ کو یاد ہو چکا ہے۔ ایک جملہ اور یاد کر لیجیے، اللہم العن قاتلین، اصل قاتلین اضافت کی شکل میں نون گر جاتا ہے، قاتلین فاطمہ الزہرا، قاتلین کا نون نہیں پڑا جاتا، اللہم العن قاتلین، قاتلین فاطمہ۔ جگہ جمع ایک نہیں دو نہیں، کم از کم 3 اور 3 سے زیادہ افراد ہیں کہ جو اس جملے میں شہزاد کی کونین کے خاتون شامل ہیں۔ ایک جملہ اور یاد کر لیجیے، جس امام کا شہادت کا عنوان ہو سکتا ہے قاتل کا نام یاد ہو تو اللہم العن قتلۃ آل محمد، جس نے آل محمد کو قتل کیا فاطمہ، لیکن ایک ایسی یادگار رونے کے لیے تاکہ قبولی دعا کی لمحات مکمل ہوتا ہے۔ میرا چوتھا امام بھی بہت رویا تھا اور سجدہ بہت رونے کی، اور کیفیت کیا تھی رونے کی، وہ 35 سال روئے، پانی سامنے آیا تو روئے، دسترخوان سجا تو روئے، اور جب کسی مسکین کو مسجد میں سوال کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے سوال کے جواب پر روئے۔ جب وہ کہتا تھا میں غریب ضرور ہوں مگر اتنا غریب نہیں ہوں، مجھے کثرت بھی نہیں، تو فریاد کرتے تھے بابا آج کوئی مانگنے والا بھی اپنے آپ کو اتنا مسکین نہیں سمجھتا کہ اسے کفن بھی نہ مل سکے۔ آئے میرا بابا جلتی ہوئی زمین کربلا پر بے گورو کفن ہے۔ آئے سیدہ خدا مدینہ منورہ گانا رسید بنے جنت البقیع میں چوتھے امام کی ٹوٹی ہوئی صبر آپ سے شکوہ کر رہی کہ آؤ چاہنے والوں آؤ، مدینہ تو آؤ، کربلا جاتے ہو، نجف جاتے ہو، وہاں تو زریع پر تمہیں انتظار کرنا پڑتا ہے، آؤ یہاں قبریں منتظر ہیں کہ کوئی زائر ہو تو آئے۔ بہت کم لوگ آپ کو دکھائی دیتے، لوگ چاہتے بہت کم۔ اللہ اکبر، بس آخری جملہ، جو دروازہ سجدہ کا جلایا گیا تھا، امام فرماتے ہیں اس میں جو لکڑیاں بچ گئیں جلنے سے، جو لکڑیاں جلنے سے بچ گئیں، ان لکڑیوں کو بطور آثار انتقام فاطمہ زہرا ایک کے بعد ایک معصوم کے پاس امانت منتقل کیا، اور جب آخری امام ظہور فرمائے گا ان لکڑیوں کو بھی استعمال کیا جائے گا در فاطمہ کو جلانے کے لیے مجمع لایا تھا۔ واہ غربتہ، سیدہ ٹوٹی ہوئی قبر شکوہ کر رہی ہے، سیدہ کس طرح سے جملہ بیان کیا جائے، میرا محلہ قبر سیدہ پر پہنچا تھا جبکہ 40 مقامات پر امام نے نشانات قبر بنائے تھے، مصنوعی قبر کے طور پر، شرعی قبر کے طور پر پانی سب پہ چھڑکا تھا۔ اس کے بعد جب آنے والے افراد مخصوص نے کہا کہ ہم فاطمہ کی قبر کو کھود کر نماز جنازہ پڑھیں گے، میرے مولا نے اب تک تو ذوالفقار کو نیاز نہیں نکالا تھا، لیکن اب عجیب کیفیت تھی، میرے مولا کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، میرے مولا کے لوازے دین کے کفنمایا تھے، آستین کو پلٹ دیا تھا اور اور قبر پر آ کر بیٹھ گئے، ذوالفقار کو نیام میں نکال دیا۔ اصحاب گھبرا گئے، کہتے تھے خبردار کوئی علی کے سامنے نہ جانا، اپنے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ اگر کبھی علی کو اس حالت میں دیکھو تو علی کے سامنے نہ جانا۔ میں کہوں گا مولا قبر سیدہ محفوظ رہ گئی، جنازہ نکالا نہ گیا، لیکن ہائے کربلا، سید سجاد کا ننھا بھائی
अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद के तमाम हाजिर मस्जिद और महफिल की तमाम हाजत शर्इया को पूरा फरमा। वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का फर्श अदा पे आने वाले तमाम तर खिदमत को अंजाम देने वालों की तमाम तड़कों की खैर में इजाफा फरमा। वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिन अफराद ने ताउन किया दामी गिराने सुकने अपनी मोहब्बत के साथ, अपनी हिमायत के साथ, सैयदा के नाम के साथ उन तमाम की तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमा। उनकी हाजत शर्इया को पूरा फरमा। हमें शहजादी कौनैन के इनाम को मज़ीद एहतराम के साथ मनाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का बीमार मोमिन मोमिनात को शिफाए कामिला अता फरमा। हसन महदी मोहम्मद हसन इन तमाम को हाज़िर में गायबी में जो मोमिन मोमिनात इस तरह वक्त पर हो, इमाम सैयद सज्जाद का वास्ता, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता शिफाए कामिला अता फरमा। तमाम मुश्किलात में घिरे हुए अफराद की मुश्किलात को दूर फरमा, रोजगार की हिफाजत फरमा, रोजगार में बरकती अता फरमा, घरों में इम्तिहान इत्तफाक मोहब्बत अता फरमा। वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का इमाम मुंतकिम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के अपना करीम खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। एक मरतबा हम का सूरत तिलावत कीजिए, 3 बार सूरह इखलास पढ़ लीजिए। ये तमाम अपने मरूमीन, तमाम शहदाए मिल्लत, औलमाए आज़म मराद रिज़वान वल मरूमीन और इस पर्चे पर जितने नाम मौजूद हैं सैयद खुर्शीद हसन जैदी के नाम से लेकर और नियाज बानो तक के नामों के लिए तमाम के लिए इरशाद फरमाइए।